مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں، جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ جو ہے، جوشن کا علاقہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، کئی سو برس ہمارے ہیں۔ صحرائے سینا ہمارا ہے، اس میں کوہ طور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہوئے اللہ سے، تورات ملی، اس میں 40 برس تک ہم بھٹکتے پھرے ہیں۔ صحرائے تی ہے یہ یتیہون فی الارض 40 سنہ۔ پھر فلسطین تو خیر ہماری جدی پشتی جائیداد ہے، جاگیر ہے۔ پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینے تک ہمارا ہے، مدینے سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں نے۔ پورا عراق ہمارا ہے، پورا شام ہمارا ہے، اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی، وہ بھی ہمارا ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ، یہ ہم نے بنانا ہے۔ جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے، اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا، ٹھیک ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر، کزنز ہیں نا آپس میں، آپ کو معلوم ہے بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا، تو کیا کہا؟ یو آر کزنز۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نسل ہے نا، حضرت اسماعیل سے عرب ہے، وہ دور ہے، اور حضرت اسحاق سے یہ بنی اسرائیل ہے، کزنز ہے، یو آر کزنز۔ تو ہم کزنز مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے، آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے، ایک کرنسی بن گئی ہے۔ ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں۔ پیسہ عربوں کا ہوگا، ان کے پاس بہت دولت ہے، تیل ان کا ہوگا، بہت تیل ہے ان کے پاس، مزدور ان کے ہوں گے، بڑی تعداد ہے ان کی، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، سائنسدان ہم ہوں گے، ملائی ہم کھاتے رہیں گے، چھاچھ ان کو دیتے رہیں گے۔ تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں، زیادہ دشمنی بڑھائیں۔ یہ اس چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکالو۔ یہ اختلاف ہو گیا نمبر 1، بہت بڑا اختلاف۔ لیکن نمبر 2، اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا، یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم کسی بھی پیس پروسیس میں جروسلم نہیں دیں گے ان کو، عربوں کو۔ یہ انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا اسرائیل کا۔ اور نمبر 2، مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر 3rd ٹیمپل بنائیں گے۔ یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دیں تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سر یہ پورا پس منظر سمجھ لیجئے، اصل میں بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں۔ ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے، اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں، اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا، ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے ماڈریٹس، یہ جو ہماری جیب میں ہے، حسنی مبارک ہو، شاہ فہد ہو، جو ہماری جیب میں ہے، ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا۔ لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی۔ یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح، دباؤ ہے امریکہ کا۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی، بش، یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش جو ہے سینئر، اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر۔ اس نے اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف، لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف۔ $10 بلین منظور ہو چکے تھے، اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں۔ انہوں نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے۔ یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے، لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے۔ حالانکہ وہ ہیرو، فاتح،
خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں 0، دباؤ تھا۔ اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو۔ اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگایا، اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا، اب کوئی نہیں جا سکتا، وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں کو۔ یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا، یہ جب پروسیس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فار پیس، اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے سن 67 میں جو زمینیں ان سے چھینی تھی، جو علاقے، یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلح کر لو، یہ سب تمہیں ریکگنائز کر لیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی۔ صحرائے سینا دے دو، مصر تم سے صلح کر لے گا، وہ ہو گیا، انور سادات نے صلح کر لی، ریکگنائز کر لیا، صحرائے سینا واپس آ گیا۔ عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا، عرب لیگ سے نکال دیا۔ شام بھی تیار رہا ہے، لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ۔ ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹن کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی، اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینا تھا سارا واپس کرو تو ہم کر لیں گے ریکگنائز۔ اس میں سے کچھ ایسا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی دور پر دینے کو تیار نہیں، لہذا صلح نہیں ہو سکی۔ شرق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ رکھو، اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو، یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں، تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو، ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی، اسرائیل ریاست، فلسطینی ریاست۔ یہ ہیں 3 مین پوائنٹس۔ چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ موسٹ سینسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے۔ اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا، اسے کس نے قتل کیا؟ یہودی نوجوان نے۔ یہ تم کیسے دے رہے ہو زمینیں؟ ہمیں تو اور لینی ہے، تم نے صحرائے سینا واپس کر دیا، ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا ہے، مصر کا سارا فرٹائل ایریا جو ہے وہ لینا ہے اس سے، تم گولان ہائٹس دے رہے ہو، ہمیں پورا شام لینا ہے، لہذا تم کیسے کر رہے ہو؟ لینڈ فار پیس، پیس اور نو پیس، نو لینڈ، زمین ہم واپس نہیں کریں گے، ہمیں تو اور لینی ہے۔ کس نے قتل کیا؟ یہودی نے، فلسطینی نے تو قتل نہیں کیا۔ ایہود باراک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست بھی ہم فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے، یروشلم بھی، مشرقی یروشلم دے دیں گے، تمہارا اقتدار ہوگا اس پر۔ البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصیٰ ہے اور ذرا شمال کی طرف ہے قبۃ الصخرہ، قبۃ الصخرہ آپ جانتے ہیں، جب بھی ٹیلی ویژن پر یروشلم سے کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے پیچھے وہ بڑا سا مینار، وہ گنبد نظر آتا ہے سنہرا، یہ وہ جگہ ہے چٹان، ٹیمپل ماؤنٹ۔ یہ پہاڑی تھی پہلے، جیسے کوہ صفا، کوہ مروہ، اب کیا رہ گئی ہیں؟ کبھی پہاڑیاں تھی یہ، کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ما صباحا، اب کیا ہے وہ کوہ صفا بیچارہ، وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے، کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر بھی گنبد ہے۔ اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کہ ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے، مسلمانوں نے تو نہیں گرایا، لیکن پھر حضور کو معراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گنبد بنا دیا، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اس کے علاوہ ہے، وہ جنوبی علاقے میں ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا، جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ اس کے شمالی حصے۔ ایہود باراک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصیٰ تو اپنے پاس رکھ لو، لیکن یہ ٹیمپل جو ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ، یہ قبۃ الصخرہ نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے، 3rd ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کی 3ری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی۔ لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں، مسلمان کیسے مان لیں؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکام ہوا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تب بھی یہودی جو ہیں جس طریقے سے اسحاق ریبین کو اس نے قتل کر دیا تھا، تو یہ اس کو بھی، ایہود باراک کو بھی قتل کر دیتے، اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یروشلم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے، بلکہ ڈویژن ہو جائے اس کی، اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس رہ جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس، کبھی تسلیم نہیں کرتے۔
مر جائیں گے۔ اب دیکھیے اس وقت شکل کیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے، ٹوپی والا۔ اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے، داڑھی والا نہیں ہے، زلفوں والا نہیں ہے وہی کوٹ پینٹ والا، لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی۔ ایریل شرون اور انتہائی سفاک، جس نے کہ فلسطینیوں کے 2 کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کا ہو لشکر ہو اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اس طریقے سے ختم کیا تھا۔ بہت بڑا قاتل، مرڈرر، وہ وزیر اعظم ہے۔ اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں۔ نمبر 1، فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ۔ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے۔ تو اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے، یہ تو خیر 1000 بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہودی، وہ مر جائیں۔ لہذا ان کا ٹنٹا مکاؤ، اب ان کو ختم کرو۔ وہ اشتہار شاید آپ کے دنوں سے گزرا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی، اور جو کچھ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا میں۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ عربوں کو، مسلمانوں کو یا جلا دو، قتل کر دو، یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کر ہوئے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو۔ ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دیا۔ یہ ہے فیصلہ ان کا۔ اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے۔ کب تک آپ رہیں گے؟ ہمارے لوگ مارتے ہیں، 16 نوجوان ہمارے مار دیے، لیکن آج گھر تھا اس میں ایک چلا گیا فلسطینی، بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا، خود بھی اڑ گیا، 16 ان کے نوجوان اڑ گئے۔ لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے۔ نمبر 2، انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں۔ یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، اور اس نے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے، وہ اینٹیں لے کر، روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی، لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے، اسرائیلی بھی مرے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انف از انف، اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر دیں اور اب بنائیں گے۔ لہذا اب جو ہے کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑنی ہے، اس کے اندر یہ پتھر لگے۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے۔ اس قبۃ الصخرہ کی مرمت ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چڑھی ہوئی ہے، یہ شاہ حسین اردن والے جو ہے، ظاہر بات ہے تھا بھی انہی کے تسلط میں، یہ انہی کی تولیت میں تھا سن 67 سے پہلے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پتہ نہیں 30 من تھا یا 30 ٹن تھا سونا جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چڑھانے کے لیے، جو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا۔ اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا، بہت اچھا ہے، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں گے۔ کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا نا، جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا۔ اب وہ اس پر آ گئے، مزید دیر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نوٹ کیجئے، نمبر 1، ethnic cleansing of Palestinians in Israel. Number 2, demolition of the Aqsa mosques and the Qubbat al-Sakhra. Number 3, امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت لڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔
نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا. یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ. چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد دارالسلام سے نکلا. شام کو، اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر. مطلب اس کا کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، تیسرے کر دیں گے تمہارے، تم بیچ میں آؤ تو صحیح. ہم اور دیکھ لو ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. مجھے 100% یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس، اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے، جس کریٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے، یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر، یہ اسرائیل کا کام ہے. اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑیں جما لیتا ہے، ایسا ہے. پوری ایڈمنسٹریشن، پوری اکانومی، تمام ذرائع ابلاغ، پرنٹڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا، سب ان کے قبضے میں. ڈیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں ہے. کوئی اور طاقت یہ کر ہی نہیں سکتی. امریکہ، اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہ در تہ، دائرہ اندر دائرہ، اس دائرے تک 100 میل تک کوئی جہاز آ جائے گا اگر کہیں جو کہ ان آئیڈینٹیفائی ہو تو یہ ہو جائے گا، کوئی اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے، اور وہ آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے. پینٹاگون پر آ گیا ہے اور 1 گھنٹے بعد آیا ہے. پہلی سٹرائک جو ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس کے 1 گھنٹے کے بعد پینٹاگون پر آ گیا. پینٹاگون وہ تو یوں سمجھیے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز، اور اس کا 1/3 حصہ جلا کے راکھ کر دیا. انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے؟ 3. اس دہشت گردی کے 3 مقاصد. فوراً اس کا رخ موڑ دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف. امریکہ غصے میں لال بھبوکا ہو کر فوراً اقدام کرے، اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا مکا دے، اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں، وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا گرک. ایک تیر سے 2 شکار تو ادھر ہو جائیں، جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے. 1967 کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے، تو انہوں نے پیرس میں جو ایک جشن منایا ہے، وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے. یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی. نکتہ کیا ہے؟ یہ سائملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ 2 ملک؟ مشیت ایس میں پاکستان کا رول یہ ہے. حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوا پیدا نہ کی. اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کیا. جیسے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہاں کے عوام، حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آ گئی، عوام کے اندر ہے، یہ بھڑک سکتی ہے چنگاری. یہی وجہ ہے بار بار ان کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر. ہمارا بہت بڑا الائی ہے، ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے، ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے، یہاں کے عوام کہیں کھڑے نہ ہو جائے. لہذا حملہ یہاں سے نہیں، وہ ازبکستان سے کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اندر خانے پوری سپورٹ ہے، لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس بارود کے اندر پڑ گئی تو یہ شاید ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. لیکن ڈی اسٹیبلائز ہونے میں جہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو جائے، وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے. ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھارت کو واک اوور دے سکتے، جاؤ اب گھس جاؤ، تم پولیس ایکشن کرو، یہاں اب امن نہیں رہا ہے، ہم امن قائم کرنے آ جائیں. یا یونائٹڈ نیشنز کی فوجیں KFOR آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے، اور ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ تو ویسے ہی برباد ہو جائے.
ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی عافیت پیدا کر دی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ ببو کا ہو کر امریکہ جو ہے بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا بس، لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے۔ کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے، بستی کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیا ہی نہیں ابھی تک، کوئی کسی نے کچھ اور کہا، سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز اڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا، اور دوسرے فوراً ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے۔ لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے کہا کہ یہ باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر، سی این این پر، بی بی سی پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی، اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ لیک نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے 1000 مرتبہ، کسی کو کوئی نقصان ہے؟ یہ کون سا تھا؟ کون سا لیکیج ہے جسے روکنا مقصود ہے؟ وہ تو ہمارا متمنا ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے راستے میں اب مت آنا، ہم پر دباؤ نہ ڈالنا۔ ڈونٹ اپیز دی عربز ایٹ اور ایکسپینس، یہ الفاظ ہیں شیرون کے۔ ان کی خوشامد، ان کو خوش کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کو راضی کرنا ہماری کوشش پر۔ جیسے سلوواکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھاوا دے دیا تھا اس وقت، ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوواکیہ بنا دینا، ہم نہیں بنیں گے۔ یہ ہے اصل میں صورتحال۔